بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا بھی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو اللہ پاک کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ مصر کے ایک قبطی بادشاہ کی صاحبزادی تھی، جبکہ صادق ابن سعدون جس نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی طرف دست درازی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس ظالم نے آپ کو بھی ظلماً پکڑ کر اپنے پاس قید کر لیا تھا، لیکن حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی طرح آپ کو بھی اللہ پاک نے اس ظالم کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کے واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ بھی یہی واقعہ اس ظالم بادشاہ کا ہو چکا تھا کہ آپ کو ظلماً پکڑ لیا تھا مگر آپ پر قابو نہ پا سکا، مگر انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ آپ اس کے ہاں مظلومہ قیدی تھیں۔ مزید فرماتے ہیں، آپ یعنی حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا شہزادی تھیں، جبکہ اس ظالم بادشاہ کے ہاں مظلومہ قیدی تھیں۔ آپ کی عصمت اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی تھی حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی طرح، کیونکہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں بننے والی تھیں، اور حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی بننے والی تھیں۔ اللہ ان کی عصمت کا ولی تھا۔ جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اور یاد رہے انبیاء کرام علیہ السلام بہت عرفہ و اعلیٰ شان والے ہوتے ہیں۔ ان کے نام جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات کے ساتھ ساتھ ان کا نسب، خاندانی سلسلہ بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں ہے، نبوت ہمیشہ اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ افراد کو عطا ہوئی تاکہ انہیں کوئی نظر حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے دامن سے داغ غلامی دھونے کے لیے 7 برس کی قحط سالی بھیجی اور تمام دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پاک بھی سب نسبوں سے اعلیٰ۔ ایک مرتبہ بعض بد باطن منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب و حسب شریف پر کچھ طعنہ کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ طعنہ سن کر بہت صدمہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بتایا، بلکہ مجمع میں کھڑے ہو کر سب کو سنایا، تاکہ مسلمان آئندہ ایسے اعتراضات کے جواب دے سکیں۔ اپنے متعلق لوگوں سے سوال فرمایا تاکہ لوگ جواب دیں اور ان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر سلام ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کی، مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ کیے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں بہترین خاندان اور بہترین نسب میں رکھا۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔